أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا، اور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ حالانکہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اندیشہ کر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے اور لائق ہے کہ اس سے آپ ڈرتے۔ پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کر لیا تو ہم نے اس عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے گود لیے ہوئے بچوں کی بیویوں کے متعلق، جبکہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہونے والا ہی تھا، اور نبی پر کوئی الزام اور حرج نہیں ان معاملات میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ اللہ کا معمول ہے جو ان لوگوں کے اندر بھی جاری تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تو طے شدہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اس سے پہلی آیت شریفہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان کی تربیت فرمائی اور پرورش فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا۔ وہ تیار نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کا حکم آیا اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا تو پھر ان کو تیار ہونا پڑا، لیکن چونکہ وہ قریش سے تھی، اونچے خاندان سے تھی، اور زید کے اوپر غلامی کا دھبا لگا ہوا تھا، اگرچہ وہ آزاد ہو چکے تھے اور قریش کے خاندان سے بھی نہیں تھے، اور زینب بنت جہش مالی اعتبار سے بھی اونچی تھی، اعلیٰ خاندان کی تھی، اس لیے انہوں نے اس نکاح کو پسند نہیں کیا، لیکن آخر میں جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تو انہیں تیار ہونا پڑا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے لیے تیار ہو گئی، دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن حضرت زینب اور زید کا نکاح دیر تک چل نہیں سکا کیونکہ دونوں کے اندر موافقت اور برابری نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے طعن و تشنیع سے پریشان تھے اور شکایتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری شکایت لے کر آئے کہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ان کو طلاق مت دو، اپنے نکاح میں روکے رکھو اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی اخراجات کو، نفقے کو بند کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ نے ان کو سمجھایا، روک کر رکھنے کا حکم دیا اور منع فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ان کو نکاح ہی میں رکھو، طلاق مت دو۔ اس لیے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن طلاق کو ابغض الحلال فرمایا ہے،
یعنی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور سب سے بری چیز ہے۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ طلاق نہیں ہے، نکاح کا مقصد تو نظام خاندان کو چلانا اور آباد کرنا ہے۔ جب اللہ نے نکاح قائم فرما دیا ہے تو نکاح کا مقصد ہے کہ انسان خاندان بنائے اور نسلوں کو آگے بڑھائے۔ نکاح ہو جانے کے بعد اگر دونوں میں موافقت نہ ہو، نبھاؤ مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بیان فرمائی ہے طلاق نکاح سے نکلنے کی، لیکن وہ مجبوری کے اندر جائز ہے، بلا وجہ طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا، پہلے زید سے ہوگا، زید کے ساتھ ان کی نکاح نہیں چل سکے گا، وہ اس کو طلاق دے دیں گے، پھر زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جائے گا اور وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ یہ در حقیقت ایک مصلحت خداوندی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے فرما رکھی تھی کہ وہ پہلے زید کے نکاح میں آئے گی اور پھر وہ طلاق دیں گے، پھر وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ لیکن آپ نے اس بات کو چھپا کر رکھا، بیان نہیں کیا۔ بیان اس لیے نہیں کیا کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ اگر گود لیا ہوا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا یا اس کو طلاق دے دیتا تو اس سے نکاح کرنے کو وہ ایسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹی کی بہو سے نکاح کو لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اپنے سگے اولاد کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ گود لیے ہوئے بچوں کی بیویوں سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس رسم جاہلیت کو مٹائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ قانون جاری فرما دیا تھا کہ جو گود لیے ہوئے بچے ہیں وہ اصلی بچے نہیں کہلاتے، اور ان کو آپ اصلی بچہ اور حقیقی اولاد مت سمجھو، بلکہ ان کے باپ کی طرف ان کی نسبت کرو، اپنی طرف نسبت بھی بیان نہ کرو۔ اب ساتھ ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے رواج کو ختم کرنا چاہا کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو وہ ان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں جنہوں نے ان کو گود لیا ہے۔ تو اس رسم کو مٹانا مقصود تھا، اس لیے پہلے ان کا نکاح زید سے کرایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ لیکن آپ کو ڈر تھا، لوگ تانا دیں گے، الزام لگائیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹی کی بیوی سے ہی نکاح کر لیا۔ تو اس طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو دل میں ہی رکھا اور زبان پر اس کو نہیں لائے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے۔ تو جب وہ شکایت لے کر آئے آپ نے ان کو بلکہ یہ سمجھایا کہ آپ ان کو طلاق مت دیں، حالانکہ دل میں آپ کو علم تھا کہ طلاق دیں گے اور طلاق ہو کر رہے گی اور وہ نکاح میں ہماری ہی آئے گی، لیکن زبان پر آپ اس کو نہیں لا سکے اسی ڈر سے۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور ذرا سی سرزنش ہوئی اور یہ فرمایا کہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ دل میں چھپانے والی بات کون سی تھی؟ وہی ارادہ نکاح، کیونکہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کا نکاح ہوگا، اور آپ نے اس کو کیوں چھپایا؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی کو یہاں فرمایا کہ ہم نے، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جن کا نام زید ہے، کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی ان پر انعام فرمایا ہے۔ انعام سے مراد ہے اسلام کی توفیق دینا۔ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کی طرف سے جو انعام ملا وہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور جانشینی کے لیے ان کو قبول فرمایا۔ وہ تو غلام تھے، اللہ نے ان کو غلامی سے نکال کر دربار رسالت میں پہنچایا، اور پھر رسول اللہ کی طرف سے ان پر انعام یہ ہوا کہ آپ نے ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی، آزاد فرمایا، ان کی تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، اور پھر اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ ان کا نکاح بھی فرمایا۔ یہ دو انعامات اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو روک کر رکھ اور اللہ سے ڈرتا رہو، حالانکہ آپ اپنے دل میں وہ ارادہ چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ چھپانے سے مراد ہے زینب کی محبت۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زینب کی محبت آ گئی تھی اور اس وجہ سے آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ ماں سے مراد وہ ارادہ ہے، ارادہ نکاح ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور پھر ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس میں در حقیقت اسی رواج کو ختم کرنا مقصود تھا جو زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی شان نبوت کے بھی خلاف ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کو تفسیر کو نہیں لیا ہے، بلکہ یہی تفسیر مراد لی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح فرمائی، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور کسی بات کا حکم آ جائے، کسی بات کو اللہ تعالیٰ حلال فرما دے، جائز کر دیں، اس کے بارے میں لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر عمل خود بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اس کو چھپا کر رکھنا یہ دین کے اندر خیانت ہے، یہ امانت کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا اس پر نظر ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری نظر اللہ کے حکم پر ہو۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں یہ مت دیکھو کہ ہمارے اس حکم پر چلنے سے کتنے لوگ ناراض ہوں گے، کتنے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، حکومت کی طرف سے اس پر کیا ایکشن لیا جائے گا۔ ان چیزوں پر نظر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی زبان سے بھی اس کو حلال بیان کرے اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائے کہ یہ حلال ہے اور جائز ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا تو اس کو زبان سے بیان کریں اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائے کہ یہ حلال اور حرام ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز کو حلال کیا اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ خیانت ہے، اسی پر عتاب نازل ہو۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، تو آپ نے اس ڈر سے چھپایا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے تنبیہ فرما دی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے کسی کام کو نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ تو نبی ہیں، نبی کی شان کے بھی خلاف ہے کہ آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی کام کو کرنا ہی چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر، فیصلوں پر نظر نہیں کرتے، لوگوں کے طعن سے، تشنیع سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وضاقتہ ہم نے اپنی اس لیے صحیح نہیں بنائی، لباس ہم نے اسلامی اس لیے نہیں بنایا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ ہم اسلامی کام کرتے ہوئے یوں گھبراتے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ خدا اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، مخلوق اس بات کی حقدار نہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اس لیے کہ مخلوق نے نہ تو ہم کو پیدا کیا ہے، نہ مخلوق کی طرف سے ہمیں کچھ انعام ملنے والا ہے کہ جس سے ڈرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ ملے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے تو اللہ ہی سے ڈرے اور اسی کا ڈر پیدا کرے، مخلوق کا ڈر دل سے نکال دے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ اللہ سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، حضرت زید نے جب ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی، مراد یہ کہ جب ان کا دل بھر گیا اور اب بالکل بات نہیں بنی اور وہ طلاق دینے پر تیار ہو گئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے نکاح کر دیا آپ کا زینب کے ساتھ۔ حضرت زینب کے ساتھ اللہ نے نکاح کیا اور وہ آپ کے نکاح میں آ گئی اور پھر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا ڈائریکٹ آپ نبی کے نکاح میں آ جاتی، نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ پہلے وہ زید کے نکاح میں آئے اور پھر زید کے نکاح کے بعد پھر وہ حضور کے نکاح میں آئے۔ اس کا مقصد بیان کیا، یہ ایسا اس لیے کیا گیا چونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنے منہ بولے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نبی کے عمل کے ذریعے سے اس کو حلال کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ کام حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس کو حلال سمجھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے گود لیے ہوئے بچے تھے ان کی بیوی سے نکاح کیا اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔
مسلمان تو اس کو حلال سمجھتے ہی تھے، لیکن کافروں کے دل میں یہ ابھی بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حرام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ ایسا اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی اور گھٹن باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور یہ اللہ کا حکم تو پورا ہونے والا ہی تھا، جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جب نبی کے لیے ہم نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اسے ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں، کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں۔ جب اللہ نے نبی کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو کسی کے طعن اور تشنیع کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور کسی کے برا سمجھنے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز بھی نہیں ہے، اور نہ نبی پر کوئی الزام ہے۔ کوئی اس کو برا سمجھے، گالیاں دے، کچھ بھی کہے، نبی کے لیے وہ حلال ہے، نبی اس کے لیے معتوب نہیں کیے جائیں گے اور ان کو مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا یہ تو آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح معمول ہے۔ ہم نے ان کے لیے جو چیز حلال کر دی وہ اس کے حلت کو اچھی طرح بیان کرتے تھے، عمل کرتے تھے، حلال جان کر اس کو اختیار کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، جو چیز ہم نے ان کے لیے حلال فرما دی اس کو حلال جانتے بھی تھے، حلال بیان کرتے تھے، اور حلال سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اختیار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تو حلال فرما رکھی اور ہم نے اس کو چھپا کر رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزوں کو ہم حلال نہیں سمجھتے اور بیان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں فرماتے تھے، جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اس کے بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی فرمایا کہ اللہ کا یہی معمول پہلے بھی رہا ہے اور آپ کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو طے شدہ ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کی، جو انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی مخلوق کا ڈر دل میں نہیں لاتے تھے، بلکہ اللہ نے جو پیغام دے دیا ہے اس کو پہنچانا ہی ضروری سمجھتے تھے۔ اس میں چاہے حکومت سامنے آ جائے یا سارے لوگ مخالف بن جائیں، حکومت اس کے خلاف ہو جائے، لوگ طعنہ دیں، تشنیع کریں، کچھ بھی کریں، جب اللہ نے کسی چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کر کے ہی چھوڑتے تھے، کسی کا ڈر دلوں میں نہیں لاتے تھے۔ اور یہی ہر مبلغ، ہر داعی اور ہر عالم اور ہر امتی کا فریضہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو بیان کریں، کھل کر بیان کریں، زبان پر بھی لائیں، عمل سے بھی کر کے دکھائیں کہ یہ حلال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا داڑھی رکھیے، مونچھوں کو کٹوائیے، داڑھی بڑھائیے، شرعی لباس پہنیے، اسلامی وضابط کے ساتھ رہیے، حلال کو حلال جانیے، حرام کو حرام سمجھیے۔ حرام کو حلال سمجھنا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ان لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس کو اختیار کر لینا، حرام چیزوں کو کھا لینا، پی لینا، یا حلال چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ امانت کے اندر خیانت ہے اور اللہ کے پیغام کو چھپانا ہے جو جائز نہیں ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا وہ لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ سے ہی ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہی تمام نبی امتیوں کی اور ہر داعی کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو پیغام دیا اس کو خوب بیان کریں، کھل کر بیان کریں۔ علماء نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں کا اللہ کا حکم ہے تو پھر تو اس میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال ہی سمجھو، اور اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہے، البتہ وہ چیز حلال ہے لیکن لوگوں کو طعن و تشنیع کا ڈر ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ اس کی مثال بیان کی تاریخ کے اندر خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ متعدد مرتبہ ہوئی، تقریباً 10 مرتبہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر، جب تک کہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کی بنیادیں، اس کی دیواریں در و دیوار گر چکے تھے،
سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنی حلال آمدنی سے اس کو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو تعمیر کرنا تو شروع کر دیا، تعمیر بھی کیا لیکن پورا نہیں کیا۔ اس کا جو باہر کا گولائی والا حصہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور چھت کے اندر تھا، وہ بھی چھپا ہوا تھا، لیکن ان کے پیسے ختم ہو گئے، اس لیے وہ اس کو پوروں کو نہیں چھاپ سکے اور تھوڑا سا ہی حصہ انہوں نے چھاپا، اور باقی حصے کی آدھے قد کے برابر انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی۔ اس کے بعد ان کی آمدنی جو حلال تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم اس میں حرام کا کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے، اس لیے انہوں نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کے اندر یہ جو حتیم گولائی والا جو حصہ تھا یہ بھی چھپا ہوا تھا، انہوں نے اس کو باہر کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس میں 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا۔ ایک راستے سے لوگ آتے تھے اور دوسرے راستے سے باہر نکل آتے تھے، تو اس میں آنے جانے میں دقت دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا، زمین سے اٹھا ہوا نہیں تھا۔ جب قریش نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا، اور جو ایک دروازہ چھوڑا اس کو بھی زمین سے بہت اونچا اٹھا دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ ہر آدمی اس میں چڑھ نہ سکے، بس جس کو وہ اجازت دے وہی جائے اور سیڑھی لگا کر جائے۔ اسی طرح حتیم کو انہوں نے باہر کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تعمیر کر دیتا۔ میرا دل چاہا کہ اس کو اسی طرح بناؤں جیسے ابراہیم نے بنایا تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس کو، کیونکہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ نہیں طرح طرح کے خیالات دل میں لائیں گے کہ دیکھو انہوں نے خانہ کعبہ کو توڑ دیا، اللہ کا گھر توڑ دیا، گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لوگ بدگمانیوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو آپ بناؤ، دل میں خیال آیا اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا، کوئی چیز قابل تعریف تھی، ممدوح تھی، پسندیدہ تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا لوگوں کے طعنہ سے، تشنیع سے ڈرنے کے لیے، اور لوگوں کی بدگمانی میں، لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کی وجہ سے آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کسی کام کے کرنے کا حکم اوپر سے ہو تو پھر اس کے اندر کسی کی شرم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی کے بدگمانی کا خیال کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو کرنا ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پر کیا، لوگوں نے بدگمانیاں کی لیکن آپ نے زینب سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد آپ اس کی زندگی خوشگوار رہی، اور اس کے بعد آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ جو لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بد کی سزا ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔